النار محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل عليه. معزز سامعین کرام، آج دوسری مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. برادرم، حضرت مولانا قاری تنویر احمد صاحب کی یہ محنتیں اور ان کی ساری ٹیم کی محنتیں دیکھ کے دل باغ باغ ہے. اللہ رب العزت ان کی زندگی میں، عمر میں، علم میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائیں. میں نے دیکھا کہ 10 طلباء کرام نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ قاری تنویر احمد صاحب کی محنت اعلیٰ درجے کی ہے. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ ان 10 میں حضرت کا ایک صاحبزادہ بھی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اپنے اس کام پہ مطمئن بھی ہیں کہ اولاد کو اس طرف لگا دیا ہے. میرے دائیں بائیں مجلس پہ تشریف فرما علماء کرام، اس وقت میرے کاندھوں پہ بہت بوجھ ہے کہ اتنے علماء کرام کی موجودگی میں مجھ نالائق کو یہاں بٹھا دیا گیا. لیکن والد محترم سے پڑھا ہوا سبق، اساتذہ سے سیکھی ہوئی باتیں اور اپنی والدہ محترمہ کی دعاؤں کے ساتھ یہاں بیٹھا ہوں، کچھ سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ. آج کی اس پر رونق پروگرام میں اپنی بات کا آغاز شیخ القرآن مولانا طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کی بات سے کروں گا اور اختتام بانی جمعیت اشاعت التوحید و سنہ مفسر قرآن حضرت مولانا حسین علی الوانی کی بات پہ کروں گا انشاءاللہ. قرآن کریم میں رب تعالی جب کوئی اہم بات سمجھانا چاہتے ہیں تو 4 انداز ہیں رب تعالی کے قرآن کریم میں ہمیں بات سمجھانے کے. ان میں سے
ایک ہے کہ مثال کے ذریعے یا یوں کہہ لے تشبیہ دے کے اللہ رب العزت بات سمجھاتے ہیں۔ تو آج اس نشست میں ایک مثال قرآن کریم سے اور اسی کے متعلقہ ایک مثال بخاری شریف کی حدیث پاک سے آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے انشاءاللہ؟ علماء سے پہلے ہی معذرت، اکابرین سے، میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، ان کی طرف میرا چہرہ بھی نہیں، آپ لوگوں کی طرف ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ چھوٹا سا مدرس ہوں، 12 سال مکمل ہو گئے کتابی تدریس کرتے ہوئے، ہم کسی کو سونے بھی نہیں دیتے اور ادھر ادھر دیکھنے بھی نہیں دیتے، تو فی الحال کچھ دیر کے لیے یہی اصول آپ پہ بھی لاگو ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ۔ رب تعالی نے قرآن کریم کی ان 2 آیات میں جو ابھی میں نے تلاوت کی، کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دے کے بات سمجھائی ہے۔ تشبیہ کس کو کہتے ہیں؟ زید کالاسد، زید شیر کی طرح ہے، یعنی شجاعت و بہادری میں وہ شیر کی طرح ہے، اسے تشبیہ کہتے ہیں، کسی کو کسی کے ساتھ ملا دینا بات سمجھانے کے لیے۔ تو رب تعالی نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے ساتھ تشبیہ دی، اور یہ تشبیہ 4 صورتوں میں اللہ نے دی ہے۔ بات مشکل ضرور ہے لیکن توجہ رہی تو انشاءاللہ ایک ایک چیز سمجھا کے جاؤں گا، اور آپ کے چہرے مجھے بتائیں گے کہ آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ بات سمجھ آ رہی ہے انشاءاللہ۔ اور اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے، کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تو پھر سمجھ کوئی نہیں آنی، یہ پہلے بات ذہن میں رکھ لیں۔ قرآن کریم کا یہ حصہ فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، ایسے نہیں، چند لوگ بولے ہیں، محبت سے کہو سبحان اللہ، جزاکم اللہ۔ فرمایا لم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ رب تعالی نے فرمایا کہ ذرا اس طرف بھی تو توجہ کرو نا، کہ کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے تو پہلے شجرہ طیبہ کو سمجھ لو۔ اٹک کے لوگوں، 4 صورتیں رب تعالی نے یہاں بیان کی۔ پہلی صورت فرمایا وہ شجر، وہ درخت جو ہے بڑا طیب ہے، بڑا ستھرا ہے، پاکیزہ ہے، اس کا ذائقہ بڑا شاندار ہے۔ اب آپ کہو گے وہ کون سا درخت ہے؟ وہ میں بخاری کی روایت سے آپ کو بعد میں بتاؤں گا، تاکہ تشویق اور تشویش دونوں رہیں آپ کو۔ جی، فرمایا کہ وہ درخت جو ہے طیبہ ہے، بڑا ستھرا ہے، اس کا ذائقہ بڑا شاندار ہے۔ اور دوسری صورت فرمایا اصلها ثابت، اس درخت کی جڑیں بڑی مضبوط، وہ مٹی کے اندر یوں جکڑا ہوا ہوتا ہے کہ تیز آندھی بھی بعض اوقات اسے ہلا نہیں سکتی۔ اور تیسری چیز فرمایا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اس درخت کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں۔ اور چوتھی چیز فرمایا تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ کہ وہ شجرہ طیبہ میں 4 صفتیں، ایک تو ستھرا ہے، ذائقہ بڑا شاندار، اس کی جڑیں بڑی مضبوط، وہ اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کرتی ہیں، اور چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ اس کی یہ صفت کہ سارا سال وہ پھل دیتا ہے، یہاں نہیں تو کہیں اور صحیح، وہاں نہیں تو کہیں اور صحیح، یا کسی نہ کسی انداز میں وہ سارا سال پھل دیا کرتا ہے۔
اٹک کے لوگوں، میں رب تعالیٰ کے دربار میں یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ 4 چیزیں سمجھ آئیں یا کہ نہیں آئیں؟ بولو، 4 چیزیں سمجھ آئیں یا کہ نہیں؟ وہ شجرہ طیبہ، پہلی صفت بولیے، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ بڑا شاندار ہے۔ اور دوسری صفت کہ اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، اور تیسری صفت یہ کہ اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کیا کرتی ہیں، اور چوتھی صفت یہ کہ سارا سال وہ پھل دیا کرتا ہے۔ اب آپ کہو گے مولوی صاحب یہ تو درخت کی 4 چیزیں بتا دیں، اب یہی 4 چیزیں کلمہ طیبہ میں ثابت کر کے دکھاؤ نا۔ آئیے میں ثابت کرتا ہوں، وہ درخت کا ذائقہ بڑا شاندار، اور ادھر کلمہ طیبہ کا ذائقہ یہ ہے کہ کلمہ طیبہ جب دل میں مضبوط ہوتا ہے تو معرفت الہی کا ذائقہ دل میں آ جاتا ہے۔ یہ پہلی تشبیہ تھی، معرفت الہی کا ذائقہ دل میں آ جاتا ہے۔ اب چلو بات آسان کرنے کے لیے نا، مینو لگ رہا کہ گھنٹے ڈیڑھ دا ساڑھا یہ سفر انشاءاللہ اچھا رہے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ میں بس معذرت سے خوش طبعی کا مزاج رکھتا ہوں، تو یہ صرف جگ بیدار رکھنے کے لیے، نشاط طبع کے لیے، بات سمجھیے آپ لوگ جی۔ ادھر کیا ہے کہ ذائقہ بڑا شاندار، اور کلمہ طیبہ کا ذائقہ کیا ہے کہ معرفت الہی دل میں آتی ہے۔ اب میں اگلی باتیں بعد میں کروں گا، پہلے معرفت الہی سمجھا لوں یہ کیا ہے۔ آپ کہو گے مولوی صاحب وہ درخت کھاتے ہیں، زبان سے لگتا ہے تو ذائقہ آ جاتا ہے، حواس خمسہ ظاہرہ ہے میں سے ہے نا، تو جیسے ہی ذائقہ زبان سے، یہ معرفت الہی کا ذائقہ کیسا ہے یہ تو بتاؤ ذرا، میٹھا ہے، کڑوا ہے، ترش ہے، کیسا ہے؟ اٹک کے لوگوں، ایک جملہ بولوں گا، امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ معرفت الہی کا ذائقہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جتنی بھی شریعت اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے، وہ شریعت ہماری طبیعت اور مزاج بن جاتی ہے۔ ہاں، پھر عبادت کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو مسجد کے علاوہ دل نہیں لگتا، سال پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ کے بغیر دل نہیں لگتا، عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو پردے کے بغیر نہیں نکلے گی۔ یہ پہلی تشبیہ تھی کہ شجرہ طیبہ اس کا ذائقہ بڑا شاندار، اور ادھر کلمہ طیبہ یہ جب دل میں آتا ہے تو اس کا ذائقہ معرفت الہی، اور معرفت الہی یہ ہے کہ عبادت کا وقت ہوتا ہے تو پھر عبادت کا جی چاہتا ہے، شریعت اور سنت طبیعت اور مزاج بن جاتی ہے۔ کہو سبحان۔ ایک بات کہوں، ناراض تو نہیں ہوگے آپ لوگ؟ اگر معرفت الہی کا پودا دل میں مضبوط ہو جائے نا، داڑھی رکھنا آسان ہو جاتا ہے، دیور اور جیٹھ سے پردہ آسان ہو جاتا ہے، کزنوں سے پردہ آسان ہو جاتا ہے۔ پردے پہ بات آئی تو چلو ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ اٹک کے لوگوں، میرا ذوق یہ کہتا ہے رسول اللہ صحابہ میں موجود ہوں گے، اگر دن کا وقت ہوا تو سورج بھی شرمایا ہوگا، میرا کیا حسن، محمد کا حسن دیکھو کتنا ہے۔ اگر رات کا وقت ہوا تو چاند بھی تو شرمایا ہوگا نا، میں اپنے ستاروں میں کیسے حکمرانی کرتا ہوں، اس چاند کو دیکھو جو صحابہ جیسے ستاروں میں چمک رہا ہے۔ یہ میں نے ایک ذوق بیان کیا۔ ہر کوئی کہتا ہے میری رسول اللہ سے بڑی محبت، میں سمجھتا ہوں کہ میری رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، اللہ یہ محبت ہمیں کامل درجے کی عطا کر دے۔ اب سمجھنا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایُّ شیءٍ خیر للمرأة، اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کون سی؟ صحابہ خاموش ہو گئے۔ اور بتاؤ ذرا صحابہ سے بڑا ولی دنیا میں کوئی ہے یا نہیں؟ کوئی نہیں۔ اور ان ولیوں کو بھی اگر کسی چیز کا جواب نہیں، حقیقت کا پتہ نہیں، تو سمجھ جاؤ حقیقتوں کو، ساری حقیقتوں کو مکمل طور پہ جاننے والا صرف کون ہے؟ نہ کوئی پیر فقیر جانتا ہے، نہ گدی نشین جانتا ہے، نہ تعویذ والا جانتا ہے، پردوں کے پیچھے اور چیزوں کی حقیقتوں کو جاننے والا صرف کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا
یہ ہم بیچ بیچ میں سے نا اشاعت والے استدلال اپنے کرتے ہیں نا جی. صحابہ نے فرمایا ہمیں خاموش ہو گئے صحابہ کرام. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں گئے. حضرت فاطمہ کو فرمایا اے فاطمہ رسول اللہ کی لخت جگر ذرا یہ تو بتانا ایک تیرے بابا نے آج سوال کیا. صحابہ خاموش ہو گئے. وہ اس کا جواب دے. فرمایا کون سا سوال؟ کہ عورت کے لیے خاتون کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ حضرت فاطمہ بھی تو پھر رسول اللہ کی بیٹی تھی. حضرت فاطمہ نے فوراً کہا لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز یہ ہے اتنی پردے میں رہے، نہ وہ مردوں کو دیکھے نہ مرد ان کو دیکھے. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے رسول اللہ کے پاس. عرض کی اللہ کے محبوب آپ کی لخت جگر فاطمہ نے یہ جواب دیا ہے. اگلا جملہ سنیے گا. رسول اللہ نے فرمایا صداقت. یہیں تک نہیں، لطف آیا لیکن میرے محبوب کی کلام بڑی جامع ہوتی تھی نا. آگے فرمایا صداقت، اس نے سچ کہا ہے. اور اگلا جملہ بولا فرمایا انہا بذات منی، ہو میری لخت جگر اور پردے کا اہتمام نہ کرے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نا. اس کو جملہ معللہ بھی بنا سکتے ہیں انہا بذات منی، کہ فرمایا اس نے سچ کہا ہے اس وجہ سے وہ بیٹی جو میری ہے. اور اب رسول اللہ کی جو روحانی بیٹیاں ہیں نا، وہ اگر بننی چاہتی ہیں رسول اللہ کی روحانی بیٹیاں تو پردے کا اہتمام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب کبھی پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ العزیز پردے کا عنوان تو آپ کو آپ ہی بکنگ کرا رہے ہیں پھر آنا ہے. اچھا جی، اچھا پہلی چیز ذرا توجہ کرنا، میں اپنے موضوع پہ ہوں. شجرہ طیبہ اس کا ذائقہ بڑا شاندار، اور ادھر کلمہ طیبہ کا ذائقہ یہ کہ معرفت الہی، وہ معرفت الہی کا پودا دل میں آتا ہے، شریعت اور تشریعت اور سنت طبیعت اور مزاج بن جاتی ہے. اب ادھر دوسری چیز فرمایا اصلها ثابت، وہ درخت زمین کے اندر یوں جکڑا ہوا ہوتا ہے، بڑی بڑی آندیاں چلتی ہیں لیکن اس کی جڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتی. آپ کہو گے مولوی صاحب یہ شجرہ طیبہ یہ تو زمین میں جکڑا ہوا، وہ کلمہ طیبہ کا جو درخت معرفت الہی ہے وہ کہاں جکڑا ہوا ہے؟ اٹک کے لوگوں جملہ بولوں گا تو داد دے دینا، پسند آیا تو عمل کی دعا کر لینا. فرمایا ادھر وہ درخت مٹی میں جکڑا ہوا ہے اور ادھر معرفت الہی کا پودا جب دل میں لگتا ہے تو وہ نور الہی کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے. کہو سبحان اللہ. وہ کس میں جکڑا ہوتا ہے؟ نور الہی میں جکڑا ہوتا ہے. یہ مٹی پودے کو ہلنے نہیں دیتی اس درخت کو، تو وہ معرفت الہی کا پودا جو نور الہی میں جکڑا ہوا ہوتا ہے پھر وہ سنت سے ہٹنے نہیں دیتا، توحید سے پھرنے نہیں دیتا. کہو سبحان اللہ. جی کتنی چیزیں ہو گئی؟ موضوع مشکل تو نہیں ہے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں، بالکل صرف توجہ کی کمی ہوگی، موضوع آسان ہے. اچھا جی فرمایا اصلها ثابت، اس کی جڑیں زمین میں بڑی مضبوط. اور ادھر فرمایا کہ ادھر معرفت الہی کا پودا نور الہی میں جکڑا ہوا ہے. اور اگلی بات کرنے لگا ہوں، شجرہ طیبہ میں تیسری صفت یہ تھی کہ وہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. آپ کہو گے مولوی صاحب معرفت الہی کا پودا لگ گیا، نور الہی میں جکڑا ہوا ہے، اس کی شاخیں کیسے آسمان سے باتیں کرتی ہیں؟ قرآن کا ایک حصہ پڑھوں گا، علماء فوراً سمجھیں گے. فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع. جہاں دنیا کے اندر معرفت الہی کا پودا دل میں آیا، نور الہی میں جکڑا گیا، پھر تھوڑا سا عمل کرنے کی دیر ہے کہ فرشتے اسے اٹھا کے آسمانوں پہ لے جایا کرتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہاں پہ ایک مثال سے بات سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ میری طرف توجہ. ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے فوراً آسمان پہ اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. جی تفسیر القرآن بالحدیث. جی جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مصلی پہ،
صحابہ کرام پیچھے موجود، توجہ ہے سب کی جی. اس وقت آپ کا مطمع نظر مجھ نالائق کی شخصیت ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے موجود. رسول اللہ رکوع میں گئے، رکوع سے جب کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ بات بعد میں بتاؤں گا لیکن ایک الہام ہو گیا، القاء الخیری فی القلب، خیر کی بات دل میں آ گئی، اللہ نے ڈال دی. سجدے سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی حکمت اور فلسفہ کبھی دیکھا؟ اللہ کہتے ہیں تو نے سجدے میں جا کے مجھ سے مانگنا ہے تو اس وہاں تک پہنچنے سے پہلے عقیدہ درست کر کے دعاؤں کو سننے والا کون ہے؟ کوئی اور نہیں سنتا. یہ فلسفہ جی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربنا لک الحمد. صحابی نے جب یہ رسول اللہ اس وقت موجود تھے، انا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب میں نے یہ کلمہ پڑھا. اب اٹک کے لوگوں یہ میں سمجھانے لگا ہوں کہ ہمارے عمل، ہمارے ستھرے کلمے کیسے اوپر جاتے ہیں. توجہ ہے سب کی یا کہ نہیں؟ میں نے پہلے ایک بات کہی تھی، اسے ذرا معذرت سے ذہن میں رکھ لیں، اس طرح بیان نہیں ہوتا، بس آپ معذرت سے میری طرف جی. جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جملہ کس نے بولا؟ صحابی نے کہا اللہ کے محبوب میں نے بولا ہے. رسول اللہ نے فرمایا یہ جملہ اتنا خوبصورت میں نے نماز میں دیکھا 30 سے زائد فرشتے آسمان سے زمین پہ اترے. یہ اتنا خوبصورت جملہ، ہر فرشتے کی چاہت تھی کہ یہ جملہ اٹھا کے میں رب کے دربار میں لے کے جاؤں. تو پھر کہو بولو نا، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اب ذرا میں پھر پیچھے سے بولنے لگا ہوں، ذرا ساری بات دہرانے لگا ہوں، توجہ کرنا. شجرہ طیبہ اس کا ذائقہ بڑا شاندار، ادھر کلمہ طیبہ اس کا ذائقہ معرفت الہی، وہ زمین میں جکڑا ہوتا ہے، یہ نور الہی میں جکڑا ہوتا ہے. اس کی شاخیں آسمان پہ باتیں کرتی ہیں اور اس کی شاخیں بھی آسمان پہ کے فوراً اللہ قبول کر لیتے ہیں. اور ادھر تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، فرمایا کہ وہ درخت سارا سال پھل دیتا ہے. اور ادھر کلمہ طیبہ سے کیا ہوتا ہے کہ معرفت الہی جب دل میں آئی، نور الہی نے اس کو جکڑ لیا، اس کی قبولیت شروع ہو گئی. پھر معرفت الہی کی وجہ سے انسان کا مزاج یہ بنتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. عنایت اللہ شاہ بخاری مانا کرتے تھے معرفت الہی دل میں آئی، نور الہی نے اس کو جکڑا، قبولیت شروع ہو گئی. ہاتھ کار ولت دل یار ول، کہو سبحان اللہ. سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ پھر وہ درخت ہر وقت پھل دیتا ہے تو ادھر مومن کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتا ہے. کہو سبحان اللہ. اٹک کے لوگوں ذرا محبت سے جواب دینا، کلمہ طیبہ کی 4 صفتیں سمجھ آئیں کہ نہیں آئیں؟ کہ کلمہ طیبہ کا ذائقہ ہے معرفت الہی، اللہ کی پہچان دل میں آتی ہے اور اس کی پہچان دل میں آ جائے تو نور الہی میں جکڑی جاتی ہے. نور الہی میں آنے کے بعد کوئی بھی عمل ہے اللہ اسے قبول کر لیا کرتے ہیں. اور پھر انسان زندگی میں مصروف سے مصروف ہو جاتا ہے. ظاہری طور پہ تو مزدوری کرتے ہوئے نظر آئے گا، ظاہری طور پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے نظر آئے گا، لیکن دل اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہے گا اور اس کی یاد سے معطر و منور رہے گا. کہو سبحان اللہ. یہ تھی مثال قرآن کریم کی. اب جس کے دل میں یہ کیفیات ہیں سمجھو کلمہ طیبہ مضبوط ہے. اور اگر یہ کیفیات ہمارے دل میں نہیں، ہم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو سمجھ جاؤ ابھی کلمہ طیبہ ہمارے دل میں مضبوط نہیں ہوا. ناراض نہ ہونا، ہر ایک نے محاسبہ کرنا ہے. تصوف کے میدان میں تھوڑا سا قدم رکھتا ہوں. اللہ کا ولی بننے کے لیے 2 چیزیں دل میں مضبوط کرو، مراقبہ اور محاسبہ. محاسبہ کیا کرو اور دیکھو کہ ہمارے دل میں یہ کیفیات ہیں. اذان ہوتی ہے تو کہیں نیند کی وادیوں میں تو نہیں ہم چلے جاتے. مسجد سے اعلان ہوتا ہے
کہ آ جاؤ جمعہ کے لیے، نہ دل کرے تو سمجھو کلمہ طیبہ اور معرفت الہی کی کمی ہوگا، صدقہ کرنے سے مال کم ہوگا، قاری صاحب کے مدرسے میں کھلانے سے مال کم ہوگا، تو سمجھ جاؤ معرفت الہی کا پودا کامل مکمل نہیں ہے ابھی۔ اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میرے سامعین کرام، معزز سامعین کرام، یہ مثال تھی، مثال بخاری سے سمجھاؤں گا، اور وہاں جب میں حدیث پڑھوں گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ شجرہ طیبہ کیا تھا، ربط جڑے گا انشاءاللہ۔ جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام تشریف فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من الشجر شجرۃ لا يسقط ورقها مثل المسلم، فرمایا کہ ایک درخت ایسا ہے اس کے پتے زمین پہ نہیں گرتے، اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ فحدثونی ما ہی، ذرا مجھے بتاؤ نا وہ کون سا درخت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں فوقع الناس فی شجر البوادی، لوگوں کا ذہن فوراً جنگل کی طرف گیا، کہیں جنگل کے اندر وہ درخت ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ووقع فی نفسی، میرے دل میں خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ سمجھ گئے؟ وہ 4 صفتیں جو بیان کی تھی وہ کس درخت کی تھی؟ کھجور کے درخت کی تھی۔ جی کھجور کا موسم آنے والا ہے نا رمضان شریف میں انشاءاللہ۔ جی فرمایا کہ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن فاستحییتو، خدا را یہ جملہ ایک مرتبہ میرے ساتھ سارے بولو، فاستحییتو، کیونکہ عقیدہ سمجھانے لگا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے شرم آ گئی کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود، میں کیسے جواب دوں۔ یہاں میں حدیث کا سبق روک کے ذرا ایک طرف جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے واللہ لا یستحیی من الحق، اور جو حق سے شرم کر جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا، معبود وہ ہوتا ہے جب اس کا کہنے کا ارادہ بنے تو اس کا ارادہ وجود رکھتا ہے، وہ کہہ دیا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں معنی نہیں کروں گا، علماء سمجھ جائیں، کنت رجلا مزان، مجھے ایک عارضہ بار بار پیش آ جاتا تھا، میں رسول اللہ کا داماد تھا، تو حق بات پوچھنے سے شرما گئے تھے، دوسرے صحابی کو کہا جا تو اپنی طرف سے مسئلہ پوچھ، رسول اللہ سے پوچھ۔ اب مجھے بتاؤ حدیث کے لفظ فاستحییتو، حضرت علی شرمائے کہ نہیں شرمائے؟ بولو حضرت علی شرمائے یا کہ نہیں شرمائے؟ بولو نا حضرت علی شرمائے یا کہ نہیں شرمائے؟ اور جو شرما جائے واللہ لا یستحیی من الحق، وہ معبود نہیں ہوتا۔ پھر سارے محبت سے بولو علی مولا نہیں، اللہ سب کا مولا ہے۔ تسی آنکھوں کے استادی علماء مولا کے 18 معنی آتے ہیں، میں نے اس مولا کے معنی کی نفی کی ہے جو وہ لوگ مراد لیتے ہیں، بات سمجھ گئے؟ جو وہ لوگ مولا کا معنی مراد لیتے ہیں میں نے اس کی نفی کی ہے۔ فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، جو حق سے شرم کر جائے وہ معبود نہیں ہوا کرتا۔ بولو حضرت علی شرم کر گئے کہ نہیں کی؟ بولو اگر کر گئے تو مشکل کشا علی نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ شیخ القرآن کے شہر میں بیٹھا ہوں، مل کے میرے ساتھ بولو عزت و ذلت دینے والا کون ہے؟ مشکلوں سے نکالنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ فائدے مند چیز سے نقصان دینے والا کون ہے؟ اور کبھی کبھی زہر سے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اب آؤ حدیث کی طرف۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فاستحییتو، مجھے شرم آ گئی، میں کیسے رسول اللہ کو بتاؤں کہ یہ کھجور کا درخت، کیونکہ مجھ سے بڑے بڑے صحابہ موجود تھے۔ آخر ہوا یہ صحابہ کو جواب نہ آیا تو صحابہ نے فرمایا حدثنا، اللہ کے محبوب ہمیں وہ بیان کر دیجئے کون سا درخت؟ رسول اللہ نے فرمایا انہا النخلا، رسول اللہ نے فرمایا انہا النخلا، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اب اٹک کے لوگوں آپ کہو گے رسول اللہ نے فرمایا تھا وہ درخت ایسا ہے
اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ اب کیسے مسلمان کی طرح؟ بس یہی بات سمجھاؤں گا، بس اتنی بات سمجھا کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں انشاءاللہ آج کا۔ سمجھیں گے آپ لوگ؟ تھکے تو نہیں آپ لوگ؟ جی صحیح بولیے، نہیں تھکے نا؟ انشاءاللہ۔ مومن ہوتا ہی وہ ہے کہ مجھ جیسا فقیر قرآن پڑھے یا غلام اللہ جیسا شیخ القرآن پڑھے، دل لگ جایا کرتا ہے سنتے ہوئے۔ جی اب سنیے گا، جناب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت، اور کھجور کا درخت مسلمان کی طرح کیسے؟ یہاں بھی چند صورتیں ہیں تشبیہ کی۔ کھجور کا تنا، سننا، کھجور کا تنا وہ ستون کے کام آتا ہے جو مین تنا ہوتا ہے، یا شتیر کے کام آتا ہے نا؟ اگلی بات، اور کھجور کی چھال درخت چھت ڈالنے کے لیے کام آتی ہے، یا ہوا لینے کے لیے اس کے پتے کام آتے ہیں، اور اس کا پھل بھی انسان کے فائدے کے لیے۔ اب بولو ذرا میرے ساتھ، کھجور میں کتنی چیزیں ہیں؟ بولو۔ اس کا مین تنا جو ہے وہ ستون کے لیے یا شتیر کے لیے کام آتا ہے، اور دوسری چیز اس کے جو چھال ہے، پتے ہیں، وہ چھت ڈالنے کے کام آتے ہیں، اور تیسری چیز اس کا پھل کھایا جاتا ہے۔ اور ادھر مسلمان کی طرح اندر یہ تین چیزیں کیسے پائی گئیں؟ فرمایا مسلمان جب دعا مانگتا ہے رب تعالیٰ سے تو اس کی دعا تین صورتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ یا تو وہی مل جاتا ہے جو مانگتا ہے، یا وہ دعا کے بدلے اللہ مصیبت ٹال دیتا ہے، یا پھر اللہ اس دعا کو ذخیرہ کر کے اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کریں گے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ادھر کھجور کا درخت، اس میں تین چیزیں سمجھائیں، اور ادھر کیا ہے؟ انسان کے اندر تین چیزیں۔ کوئی بھی دعا مانگتا ہے نا، جس طرح کھجور کی کوئی چیز بے فائدہ نہیں، اس کا تنا، اس کے پتے، اس کی چھال، اس کا پھل کوئی بے فائدہ نہیں ہے، اسی طرح انسان کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا مومن کی رائے گاہ نہیں جاتی۔ یا تو وہی ملتا ہے جو مانگتا ہے، یا اللہ اس کے بدلے مصیبت سے بچاتے ہیں، یا اسے ذخیرہ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان کہے گا مولا میرے تو اتنے عمل ہی نہیں تھے کہ میں وہاں پہنچوں، کیسے پہنچ گیا؟ اللہ کہیں گے وہ دعا یاد ہے جو کی تھی؟ جی ملا تھا؟ نہیں ملا، فرما اسی کے بدلے جنت کا مقام عطا کر رہا ہو۔ اس لیے اللہ سے جب مانگو یقین سے مانگو، نہیں ملتا تو نہ شکری کے کلمے نہ بولا کرو۔ تو مانگنا کس سے چاہیے؟ لیکن اٹک کے لوگوں، اب ایک بات یہاں سمجھانا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرمائے، بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ کھجور کا، میرے ساتھ بولنا، کھجور کا تنا جو مین ہے وہ کارآمد ہے یا کہ نہیں؟ کارآمد ہے۔ اس کے پتے بھی بولو کارآمد ہیں، اور اس کی پھل بھی۔ آپ کہو گے مولوی صاحب کھجور کی گٹھلی کدھر گئی؟ کھجور کی گٹھلی کدھر گئی؟ میں نے کہا عائشاتیوں کے پاس آجا دورے تفسیر شروع ہو چکے ہیں، قرآن سیکھ لے۔ اگر اس کا مین تنا بھی کارآمد، اور اس کا پتا بھی کارآمد، اس کا پھل بھی کارآمد، تو ہمارے نزدیک تو بلکہ سب اہل قرآن کے نزدیک، سب اہل قرآن کے نزدیک اس کی گٹھلی بھی کارآمد۔ آپ کہو گے گٹھلی نے کیا فائدہ دیا؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ کھجور نے ہمیں عقیدہ سمجھا دیا کہ یہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی دنیا میں موجود جن کی عبادت کی جاتی ہے، یہ تو کھجور کے کیا، گٹھلی کے کیا، یہ تو گٹھلی پہ چڑھے ہوئے ہلکے سے پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں بات سمجھا سکا کہ نہیں سمجھا سکا، ہے نا؟ کھجور کا پھل فائدہ مند ہے یا کہ نہیں؟ بولو پھل فائدہ مند ہے یا کہ نہیں؟ اور اسی طرح اس کا تنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے کہ نہیں؟ اس کے پتے، تو کھجور کی گٹھلی بھی فائدہ مند ہے کہ اس نے ہمیں عقیدہ سمجھا دیا۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا جنہیں تم رب کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو کھجور اپنی جگہ رہی، گٹھلی اپنی جگہ رہی، اس کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہلکا سا جو پردہ ہوتا ہے وہ تو اس پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے نا، قرآن نے کیسی کیسی باتیں ہمیں سمجھائیں، اور رسول اللہ کو کیسے اللہ نے جامع کلمات عطا کیے۔ اب اٹک کے لوگ آخر میں ایک دو باتیں اور سن لیجئے۔
اگر آپ نہیں تھکے تو فی الحال میں بھی نہیں تھکا. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی فرمایا کہ کھجور کے اندر یہ کھجور اور اس طرف گٹھلی اس کی، درمیان کے اندر رب تعالیٰ نے کیا رکھ دیا؟ ہلکا سا پردہ رکھ دیا. اب یہ پردہ کیا کام کرتا ہے؟ بولو ذرا، پردہ کیا کام کرتا ہے؟ کھجور کی مٹھاس کو گٹھلی کی طرف نہیں جانے دیتا اور گٹھلی کی کھٹاس کو کھجور کی طرف نہیں آنے دیتا. اسی کو برزخ کہا جاتا ہے. رب نے مسئلہ اس پردے سے سمجھا دیا. جس کی روح نکل جایا کرتی ہے، روح وہاں چلی گئی، جسم یہاں رہ گیا. اب جس طرح وہ باریک سا پردہ کھٹاس مٹھاس کو ملنے نہیں دیتا، وہ والی برزخ روح اور جسم کو قیامت سے پہلے ملنے نہیں دے گی. کہو سبحان اللہ. عقیدے کا مسئلہ سمجھا گیا، عقیدے کا مسئلہ. جی اللہ اکبر. اب آخری بات کروں. میں نے کیا کہا تھا؟ میری گفتگو کی ابتدا کہاں سے ہے؟ شیخ القرآن مولا طاہر رحم اللہ کی بات سے. انہوں نے کہا تھا 4 طریقے سے اللہ بات سمجھاتے ہیں، ان میں سے ایک مثال اور تشبیہ ہو سکتی ہے. آخری بات جو میں نے کہا تھا وہ کس پہ ہے؟ حسین علی. وہ سن لو ذرا. جی رب تعالی نے فرمایا والذین تدعون من دونی ما یملکون من قطمیر. رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا. کھجور کی گٹھلی پہ ہلکا سا پردہ، یہ اس کے بھی مالک نہیں. حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ محبت سے کہیے، رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کھجور کو قبر کی مانند سمجھ، کھجور کو قبر کی مانند سمجھ، گٹھلی کو میت کی مانند سمجھ اور پردے کو کفن کی مانند سمجھ. پتہ نہیں میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کھجور کو قبر کی مانند، گٹھلی کو میت کی مانند اور باریک پردے کو کفن کی مانند. مسئلہ سمجھا دیا. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرح یہ لوگ کھجور کی گٹھلی پہ چڑھے ہوئے پردے کے مالک نہیں، اور جنہیں تم پکارتے ہو ان کے جسم قبر میں موجود اور ان کے جسم کفن کے اندر موجود. فرمایا وہ تو اپنے کفن کا خیال نہیں رکھ سکتے، تمہاری عزت کا کیسے خیال رکھیں گے؟ وہ تو اپنے کفن کے مالک نہیں، تمہیں کیسے رزق دیں گے؟ پھر محبت کے میرے ساتھ بولو نا، دل میں معرفت الہی آ جائے، نور الہی آ جائے، اللہ ہمارے عمل کو قبول کرنے لگ جائے، تو پھر سجدہ ہوتا ہے تو صرف کس کے نام کا؟ عبادت ہوتی ہے تو کس کے نام کی؟ اور محبت سے مجھے جواب دینا کہ قولی عبادت بھی کس کے نام کی، بدنی عبادت بھی کس کے نام کی، مالی عبادت بھی کس کے نام کی؟ بتاؤ ذرا، طواف عبادت ہے یا کہ نہیں؟ پھر یہ طواف بیت اللہ کا ہوگا یا قبر کا ہوگا؟ بولو، بیت اللہ کا ہوگا یا قبر کا ہوگا؟ اسی طرح سجدہ بھی بدنی عبادت، تو یہ سجدہ بھی صرف کس کا ہوگا؟ اور مالی عبادت، نظر و نیاز عبادت. نظر و نیاز بولو کیا ہے؟ نظر و نیاز عبادت. اور یہ عبادت ہے اگر، تو پھر یہ نظر و نیاز بھی ہوگی تو صرف کس کے نام کی؟ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین اور سرپرست کہ جن کے بچے حافظ قرآن بنے. آپ کی اولاد ایک طرف عصری تعلیم میں بہت آگے نکل جائے اور ایک طرف حافظ قرآن ہے نا، تو ناراض نہ ہونا، شاید وہ عصری تعلیم والا تمہیں کام نہیں آئے گا جہاں یہ حافظ قرآن آپ کو کام آئیں گے. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کو اس طرف لگایا، اور اللہ ان بچوں کو بھی قرآن والی نعمت سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا کچھ کہہ سکتا ہوں، بہت جذبات ہیں حافظ قرآن کے والدین کے بارے میں. اللہ نے ان کو کتنا مقام دیا. بہرحال اللہ ہم سب کو اپنی خاص رحمت کی لپٹ میں لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.